معزز سامعین کرام، اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان پر سب سے پہلے جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا نام نماز ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اللہ کی توحید، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا، اے نبی دو جہاں علیہ السلام، اگر میں اللہ کی توحید، آپ کی رسالت کو مان لوں اور اگر میں 5 نمازیں پڑھتا ہوا اس دنیا سے چلا جاؤں، زکوٰۃ میں نے دی ہو، روزے میں نے رکھے ہوں، تو میرا قیامت کے روز کن میں شمار ہوگا؟ آپ نے فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے، جہاں صدیقوں کی صفیں بنیں گی، جہاں شہداء اور صالحین جمع ہوں گے، تو دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا ہو، اللہ تمہیں اٹھا کر ان کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، توحید ہے، بندہ کامیاب و کامران ہے۔ آپ نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے علاقے کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو آپ نے ان کو نصیحت کیا کی؟ یہ غور طلب بات ہے۔ پہل جب دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تو آپ نے ان کو کیا سمجھایا کہ جا کے یہ بتانا والدین کی خدمت کرو، اولاد کا خیال رکھو، محلے داروں کا خیال رکھو؟ نہیں، یہ ساری نیکیاں، والدین کی خدمت میں جنت ہے، ہمسائے کے اچھے سلوک میں جنت ہے، اولاد کی اچھی تربیت میں جنت ہے، اخلاق کی اعلیٰ ہونے میں جنت ہے، وعدے کی وفا میں جنت ہے۔ لیکن آپ نے یہ باتیں بعد میں بتائیں۔ فرمایا ان کو جا کر سب سے پہلے ایک اللہ کی توحید اور میری رسالت کی بات بتانا۔ اگر وہ یہ مان جائیں تو پھر ان کو دن اور رات میں 5 باتوں، نمازوں کی بات بتانا۔ اگر وہ مانے تو پھر ان کو روزے کا کہنا، اگر وہ مان جائے پھر زکوٰۃ کا کہنا۔ مطلب یہ تھا اس وقت تک زکوٰۃ نہ لینا جب تک وہ روزے نہ رکھے، اور اس وقت تک روزے نہ رکھوانا جب تک وہ نماز نہ پڑھے، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھوانا جب تک اللہ کی توحید اور رسالت کو قائم نہ کر دے۔ جو بندہ اللہ کی توحید اور رسالت کے اوپر اقرار نہیں کرتا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے روزے اور زکاتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ نماز ہے، دین ہے، نماز ہے، اسلام ہے، نماز ہے، ایمان ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے منبر پہ کھڑے ہو کے آسمان والے رب کے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر کہہ سکتا ہوں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، میرے اور کافروں کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ جو پڑھتا ہے مسلمان ہے، جو نہیں پڑھتا کافر ہے، مشرک۔ میں نہیں کہہ رہا، روزے کی حالت میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کر یہ بات سمجھا رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آج اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو، جو مسلمان ہے وہ نمازی ہے، جو بے نماز ہے وہ کافر ہے۔ بے نماز مشرک ہے، بے نماز جہنمی ہے، بے نماز کا روزہ قبول نہیں ہے، بے نماز کی عبادت قبول نہیں ہے، بے نماز کی زکوٰۃ، صدقے، خیرات، سحری، افطاری قبول نہیں ہے۔ نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں تو دین نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے پیغمبر علیہ السلام کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کفر تک فاصلہ نماز کا ہے۔ نماز پڑھی تو مسلمان، نہیں پڑھی تو کافر۔ ہمارا اور کافروں کا فرق نماز کا ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں مکے مدینے کے منافق
اللہ کی قسم منافق بھی نماز پڑھتے تھے. اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر. منافقوں پر سب سے مشکل نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے. مطلب یہ ہے وہ منافق ہو کے بھی فجر پڑھتا تھا, منافق ہو کے بھی عشاء پڑھتا تھا. ارے منافق کیوں پڑھتا تھا؟ اس وجہ سے پڑھتا تھا وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا تھا اور وہ جانتا تھا اگر میں نے نماز نہ پڑھی دنیا مجھے مسلمان نہیں سمجھے گی. اگر میں نے نماز کو چھوڑ دیا میرا شمار یہودیوں میں ہوگا, میرا شمار عیسائیوں میں ہوگا, میرا شمار کافروں میں ہوگا. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا منافقوں کو سب سے مشکل نمازیں دو لگتی ہیں, ایک فجر کی اور ایک عشاء کی. پڑھتے وہ بھی تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے, اللہ کی قسم صحابہ دیکھتے تھے جو نمازوں سے پیچھے رہتا تھا ہم اس کو منافق سمجھتے تھے. جو نماز سے پیچھے رہتے اکثر اس کو منافق سمجھا جاتا, جو پڑھے ہی نہ اس کو کیا سمجھا جاتا. وہ سمجھتے تھے کہ نماز پڑھیں گے تو مسلمان سمجھے جائیں گے, نماز نہ پڑھی تو ہمارا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا. نماز ہے تو جنت ہے, نماز ہے تو کامیابی ہے, نماز نہیں تو کامیابی نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی نماز 100 گزر گئی. فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو فجر کے وقت اٹھتا ہے. نبوت کی زبان کے الفاظ ہیں ہر روز فجر کے وقت آسمان سے 2 فرشتے ہر بندے کے آتے ہیں. یہ نیکیاں لکھتا ہے, یہ گناہ لکھتا ہے. آتے ہیں فجر کے وقت, جاتے ہیں عصر کے وقت. وہ آتے ہیں عصر کے وقت, وہ جاتے ہیں فجر کے وقت. وہ رب جو ہواؤں کے جھونکوں کو جاننے والا, درختوں کے پتوں کو جاننے والا, ریت کے ذرات کو جاننے والا, پانی کے قطرات کو جاننے والا, تیرے میرے دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا, آم کی چمک کو جاننے والا, وہ رب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا رب تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں. میرے رب پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی, تم میرے بندے کے پاس سے آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ یا رب وہ بڑا عظیم انسان, دنیا سوئی تھی, ہم گئے تھے, اندھیرے چھائے تھے, گلیاں سنسان تھی, کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا, لیکن میں گیا تو وہ تیری نماز اور عبادت میں مصروف تھا, فجر پڑھ رہا تھا. جب میں آیا تو تب وہ عصر کی نماز میں مصروف تھا, عصر پڑھ رہا تھا. میرے رب کہتے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. اور دوسروں کے بارے میں کہا جاتا ہے یا رب وہ تیرا بندہ بھی بڑا عجیب ہے, گئے تھے سویا ہوا, آئے تھے کام میں لگا ہوا. ہر روز جب اس کی غیر حاضری لگتی ہے کہا جاتا ہے گواہ ہو جاؤ میں رب اس پہ ناراض ہو چکا ہوں. فجر کی نماز کے لیے آؤ. بشر المشاہین فی الظلمات بالنور التام یوم القیامہ. میدان محشر لگے گا, اپنی قبروں سے اٹھو گے, ایک بھی روشنی کی کرن نہیں ہوگی. فرمایا جو آج دنیا میں اندھیرے میں اٹھ کر آیا اے پیغمبر علیہ السلام ان کو کہہ دو ان کو روز آخرت قبر سے نکلتے ہی روشنی نور عطا ہو جائے گا. من غدا الى المسجد او راحا, جو صبح کو آیا یا شام کو مسجد میں آیا, اللہ لکھتے جا رہے ہیں اتنی مرتبہ اس کے لیے جنت کی مہمان نوازیاں میرا رب تیار کر رہا ہے. اور جو نہیں آتا فجر کے وقت بال الشیطان فی اذنی, میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں شیطان, ابلیس, لعین, رجیم, دنیا کا سب سے گندا شیطان اس انسان کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا. آج اگر کوئی انسان تیرے کپڑوں پہ کوئی تھوڑی سی گندی چینٹے ڈال دے تجھے غصہ آ جاتا ہے. تصور کر چھت سے کوئی بچہ تیرے جسم پہ پیشاب کر دے, آپ سے باہر ہو جاتے ہو. اللہ کی قسم ساری دنیا کے انسانوں کے پیشاب گندے ہیں, لیکن ایک طرف ابلیس کا پیشاب, ایک طرف ابلیس کا پیشاب اس آدمی کی کان میں ہوتا ہے جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا. پھر نہ اس سے کیسے نہ آئے, شیطان کیسے نہ آئے, حالات کیسے نہ خراب ہو. پھر کہتے قاری صاحب نظر لگ گئی, جن چمڑ گئی, قاری صاحب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جادو ہو گیا. یہ ساری بکواسات ہے. صرف اصل بات یہ ہے کہ شیطان تمہارے اوپر غالب آ جاتا ہے کہ جب شیطان غالب آ کے روزانہ پیشاب کرے گا
کان کے اندر، اس وقت پھر اللہ اس پہ آئیں گی، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ فجر کی نماز چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، عصر کی نماز پڑھنے والا کامیاب و کامران۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، صحابہ بیٹھے، رات کا وقت، 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا۔ میرے آقا نے کہا یہ چاند نظر آ رہا ہے؟ آقا نہ آ رہا ہے۔ فرمایا اس کی روشنی تمہاری آنکھوں کو چبھ تو نہیں رہی؟ کہا نہیں۔ تمہیں دیکھنے میں کوئی گھبراہٹ یا مشکل یا دھکم پیر تو نہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم آج تم اس چاند کے چہرے کو دیکھتے ہو، روز قیامت جنت میں اسی طرح اپنے چہروں کو اٹھا کر تم اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرو گے۔ صحابہ پوچھتے آقا اس جنت میں اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے کیا عمل کرنا پڑے گا؟ فرمایا من صلی الفردین دخل الجنہ، جس نے فجر عصر کی حفاظت کر لی، جس نے فجر عصر کا خیال رکھ لیا، جس نے فجر عصر کی پابندی کر لی، جس نے فجر عصر کے اوپر ہمیشگی کر لی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں جنت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے اور جنت میں وہ اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرے گا۔ اور جس نے اثر نہ پڑی، کل صاحب ٹائم نہیں ہے، کل صاحب دفتر میں ہوں، کل صاحب مزدور ہوں، کل صاحب محنت کرتا ہوں، کل صاحب میری مجبوری ہے، اکیڈمی میں ہوں، پڑھائی میں ہوں، کام کاج میں ہوں، اللہ کی قسم یہ سینکڑوں بہانے تجھے تو خوش کر سکتے ہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کیا تمہیں پتا نہیں ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر طائف کی وادی میں پتھر برسے، خون نکلا، میرے آقا بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے، آسمان سے فرشتے آئے، آپ سے کہا ان کے لیے بد دعا کرو۔ میرے آقا نے بد دعا نہیں کی کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن آج کیا ہوا؟ میدان جہاد سجا ہوا، سامنے کعبے کھڑے ہوئے، تیروں تلواروں کے بعد چل رہے ہیں، آپ ان سے لڑ رہے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کافر جاننے واصل ہو رہے ہیں، آپس میں مقابلہ چلتا رہا، اتنا سخت مقابلہ، آپ کی عصر کی نماز لیٹ ہو گئی، سورج غروب ہو چکا۔ میرے آقا جس نے اپنے جسم پہ زخم کھا کے کبھی بد دعا نہ کی، اپنا لہو نکلوا کے کبھی بد دعا نہ کی، بے ہوش ہو کے گر گئے، کبھی بد دعا نہ کی، لیکن آج آقا کے ہاتھ اٹھے، چہرے کی رنگت بدل گئی، آپ کے تیور بدل گئے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے ان ظالموں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، مارا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کافروں کی قبروں کے اندر آگ بھر دے، ان کے گھروں میں آگ بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہماری عصر کی نماز لیٹ کروا دی۔ اگر میرے آقا علیہ السلام کو زخم لگے بد دعا نہ کرے، عصر کی نماز لیٹ ہو جائے بد دعا کر دے، سمجھ جاؤ میرے آقا کو کس پہ غصہ ہے۔ اگر تم اور میں ہم اپنے کاروبار کی وجہ سے، تم اور میں اپنے کام کاج اور کھیل کود اور ڈرامے اور فلمیں اور اپنی کرکٹ کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، ہمارے آقا روز قیامت ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہمارا کیا بہانہ چلے گا؟ میرے آقا لوڈو نہیں کھیل رہے تھے، میرے آقا دنیا کی کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے، جہاد کے میدان میں اسلام کی چوٹی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کر رہے تھے، اس میں نماز لے گئی، میرے آقا پریشان ہو گئے۔ تیری دکان کو کیا سمجھا جائے گا؟ تیرے کاروبار کو کیا سمجھا جائے گا؟ تیری مصروفیات کو کیا سمجھا جائے گا؟ من ترک صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑی، جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑی۔ مسلمانوں مجھے بتلاؤ آج اتنے تم آئے ہو تو تم بھی مسلمان، عصر کی نماز میں یہ رش کیوں نہیں لگتا؟ من ترک صلاۃ العصر، جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑی، فکأنما وتر اہلہ ومالہ۔ آج تمہیں غزہ کے مسلمانوں پر بڑا ترس آتا ہے، آنسو ہمارے بھی نکلتے ہیں۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ وہاں کے مسلمانوں پہ رحم فرما، اے اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے، ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے
اپنے گھر پر بھی تو نظر ڈالو نا. اگر تمہیں فلسطین کی ایک ایسی بچی کی آواز آئے جس کے سامنے اس کے والد کو شہید کیا گیا, اس کی والدہ کو شہید کیا گیا, اس کے بہن بھائیوں کو شہید کیا گیا, اس کے سارے خاندان کو مار دیا گیا, گھر کو تباہ کر دیا گیا, وہ اکیلی زندہ رہ جائے, تم اس پر کتنا ترس کھاتے ہو. اللہ کی قسم وہ بھی قابل ترس ہے, لیکن سمجھو میرے آقا نے کہا جس کی ایک عصر کی نماز چھوٹ گئی اتنا بڑا نقصان ہوا, سمجھ لو اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے, اس کی اولادیں اس دنیا سے چلی گئی, اس کے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے, اس کا مال و دولت اس دنیا سے چلا گیا. جتنا نقصان اس شخص کا ہوا اتنا نقصان ایک عصر کی نماز چھوڑنے والے کا ہوا. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم چوری بڑا گناہ ہے, چور بڑا برا شخص ہے, زنا بڑا کبیرہ گناہ ہے, زانی بڑا برا شخص ہے, ڈاکہ بڑا کبیرہ گناہ ہے, ڈاکو بڑا برا شخص ہے, رشوت لینا بڑا گناہ ہے, رشوت خور بڑا برا شخص ہے. ہر عقل مند انسان اپنے بیٹے کو چور کے پاس نہیں بٹھاتا, زانی کے پاس نہیں بٹھاتا, ڈاکو کے پاس نہیں بٹھاتا, بدماش کے پاس نہیں بٹھاتا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بے نماز چور سے بڑا گناہگار ہے, بے نماز زانی سے بڑا گناہگار ہے, بے نماز ڈاکو سے بڑا گناہگار ہے, بے نماز رشوت خور سے بڑا گناہگار ہے. تم رشوت کو گناہ سمجھتے ہو, نماز چھوڑنے کو گناہ کیوں نہیں سمجھتے؟ زنا کو گناہ سمجھتے ہو, نماز چھوڑنا گناہ کیوں نہیں سمجھتے؟ چوری کو گناہ سمجھتے ہو, نماز چھوڑنا گناہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے اگر تمہیں پتہ چل جائے یہ چور ہے کبھی رشتہ نہیں کرتے ہو, اپنی بیٹی کے لیے تمہیں پتہ چل جائے یہ ڈاکو ہے کبھی رشتہ نہیں کرتے ہو, یہ زانی ہے کبھی رشتہ نہیں کرتے ہو, یہ بدماش ہے کبھی رشتہ نہیں کرتے ہو, تمہیں پتا ہوتا ہے یہ بے نماز ہے, صرف دنیا دیکھ کے رشتہ کر دیتے ہو, صرف دنیا دیکھ کر, صرف رشتہ داری دیکھ کر رشتہ کر دیتے ہو. اللہ کی قسم پھر اٹھا کے کہتا ہوں یہ سارے گناہگار ہیں, لیکن بے نماز ان سے بڑا گناہگار ہے, ان سے بڑا گناہگار ہے. روز قیامت ذرا دونوں کا حشر سن لیجئے گا, روز قیامت دونوں کی کیفیت دیکھ لیجئے گا. عشاء کی نماز چھوڑنے والا کوئی معمولی انسان ہے, کتنا بڑا گناہ ہے عشاء کی نماز چھوڑنا. یہ باتیں میں جذبات میں نہیں کر رہا, میں اپنے دل کے اندر سے اپنی آواز کتاب و سنت کی تمہیں سنا رہا ہوں. مت سمجھنا کہ جذبات سے کوئی بات ایسی نکل گئی, نہیں نہیں نہیں, حقیقت تمہیں سنا رہا ہوں, حقیقت تمہیں سنا رہا ہوں. آج ہماری مساجد خالی, مساجد کے اندر جمعے میں یہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اور عشاء کی نماز میں 2-3 صفحے. بھائی مسلمان کہاں چلے گئے؟ کیا وہ رب ختم, کیا وہ دین ختم, کیا اسلام ختم؟ نہیں, عشاء کی نماز جو چھوڑ کر سوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبا خواب دیکھا, نبیوں کا خواب حق, نبیوں کا خواب سچ, نبیوں کا خواب اللہ کی وحی, نبیوں کا خواب بالکل عین پر حق. آپ نے لمبے خواب میں دیکھا ایک انسان زمین پہ لیٹا, ایک اس کے سر کے پاس کھڑا ہوا. جو زمین پہ لیٹا اور جو اس کے پاس کھڑا ہوا, جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے, چٹان ہے, لیکن وہ بے رحم ہے, اس کو ترس نہیں آتا, اس کو کسی کی چیخو پکار نہیں سنتی, اس کو کسی کے رونے پر کوئی اس کا دل نہیں ڈرتا. وہ زور سے وہ پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے, اس کا سر کچل کے رکھ دیا جاتا ہے. تصور کر کے دیکھو, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, لیکن سمجھنے کے لیے تصور کرو. اگر تمہارے سامنے کوئی ایک بیٹا تمہارے سامنے بائک سے گرے اور بجری کے ٹرک کے ٹائر کے نیچے آ جائے, اس کا جسم کچل دیا جائے, کیا وہ ساری زندگی تمہیں یاد نہیں رہے گا؟ کیا وہ ساری زندگی منظر تمہیں پریشان نہیں کرے گا؟ کیا تم پسند کرو گے تیرا یا میرا بیٹا, تیری یا میری اولاد, تیری یا میری والدہ, تیرا یا میرا بھائی اس طرح اس کے نیچے کچلا جائے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا. جب تم یہ پسند نہیں کرتے پھر اپنی اولاد کا اور اپنے آپ کا عشاء کی نماز کے بغیر سونا کیسے پسند کر لیتے ہو؟ یہ تو تم پوچھتے ہو اکیڈمی میں گئے کہ نہیں گئے, یہ تو تم پوچھتے ہو تو نے دنیا کے سارے کام کیے کہ نہیں کیے, یہ کیوں نہیں پوچھتے تو نے آج عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. میرے آقا
कहते हैं, वो बड़ा सा पत्थर उठा के इस लेटे आदमी के सर पे मारता है, सर का मरीजा निकल जाता है, सर का सारा कुचल दिया जाता है, पत्थर लुढ़क के आगे जाता है, वो उठाकर लाता है, उतने देर में पत्थर लाने की देर में उसका सर सही होता है, वो दोबारा मारता है, फिर कुचल के रख देता है। आज किसी के सर में थोड़ी सी चोट आ जाए, वो इंसान कहता है मेरे साथ बड़ा हादसा हुआ। मेरे आका कहते, मैंने पूछा मन हाउला या जिब्राइल, जिब्रील ये खड़ा कौन है, ये लेटा कौन है? फरमाया ये खड़ा अल्लाह का फरिश्ता है, ये लेटा आपकी उम्मत का वो इंसान है जो रात को इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाया करता था। कौन है जो ये पसंद करे कि मेरे साथ ये हो या मेरी औलाद के साथ ये हो? कोई नहीं पसंद करेगा। फिर क्यों अपनी औलादों की नमाज की फिक्र नहीं करते हो? इससे बढ़कर और क्या होगा? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक सजदा, तुम्हें इल्म है, तुम्हें इल्म है, तुम्हें इल्म है, तुम्हें इल्म है, इब्लीस ने कितने सजदे नहीं किए, कितने सजदे नहीं किए? सिर्फ एक सजदे का मेरे रब ने कहा, उसने कहा नहीं करता। मेरे रब ने कहा उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा, तू ज़लील व रसवा पे बदबख्त है, बदकिस्मत है, तूने एक सजदे का इनकार किया। हम हर रोज 34 सजदे हैं फर्ज नमाजों के, फर्ज नमाजों के 34 सजदे छोड़कर तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? 34 सजदे छोड़कर तुम मुसलमान अपने आप को कैसे समझते हो? वो एक सजदे का इनकार करे, शैतान रजीम पड़े, हम 34 सजदों का रोजाना इनकार करके अपने आप को मुसलमान समझे। वो एक सजदा ना करे, वो शैतान बन जाए, और ये इंसान 34 सजदे फर्ज नमाजों के और नफल में मिलाओ तो सैकड़ों सजदे रोजाना छोड़कर अपने आप को मुसलमान समझो। एक सजदा, एक सजदा मेरे रब के तुम्हें करीब कर देता है और ना करना बहुत दूर कर देता है। वस्जुद वक्तरी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सजदा करें, ज़ाहिरी तौर पर आप नीचे जाएंगे, आसमान वाला रब आपको ऊपर उठाएगा। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, जब बंदा अपने आप को नीचे गिराता है सबसे ज्यादा करीब होता चला जाता है। सजदा जमीन पे कुर्बत अल्लाह की मिलती है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में भेज देंगे, जहन्नमियों को जहन्नम में भेज देंगे, सारे जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। मेरे अल्लाह ताला से फरिश्ते भी सिफारिश करके कुछ लोगों को जहन्नम से निकलवा देंगे, मेरे आका भी सिफारिश करेंगे, औलिया भी सिफारिश करेंगे, शुहदा भी सिफारिश करेंगे, लोगों को निकाला जाएगा। लेकिन कुछ बड़े गुनाहगार, बड़े बड़े गुनाहगार जहन्नम में रह जाएंगे। मेरे रब कहेंगे थे तो वो मुसलमानों का कलमा पढ़ने वाले, हाँ कभी कभी नमाजें भी पढ़ने वाले, लेकिन उन्होंने मुस्तकिल नमाजें ना पढ़ी। जाओ फरिश्तों, जिनके माथे पर आग नहीं लगी उनको ले आओ। या रब, वो जहन्नम की आग, उसमें कोई बच सकेगा? तल्फहु वजूहहुम अन्नार व हुम फीहा कालिहून, उसके अंदर तो चेहरे बिगड़ जाएंगे, कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा। मेरे रब कहेंगे हाँ तुम जाओ, हजार इंसानों में जिसके माथे पर आग नहीं लगी उसको ले आओ। या रब, उसके माथे पर आग कैसे ना लगे? फरमाएंगे मेरे अल्लाह, इन्नल्लाह हर्रमा अलन नार अन ताकुला मौदिअ सुजूद, जिस पेशानी को एक मर्तबा या जिंदगी में अल्लाह के सामने झुकने का मौका मिल गया, मेरा अल्लाह उस पेशानी पे जहन्नम की आग नहीं लगाएगा, जहन्नम की आग नहीं लगेगी। सारी मखलूकात, हत्ता के बब्बर शेर भी जब खाने के लिए आता है तो चेहरा झुक जाता है, लेकिन फकत इंसान है। मेरे रब ने कहा तूने पैसे के सामने नहीं झुकना, तूने रुज़्क़ के सामने नहीं झुकना, तूने दुनिया के सामने नहीं झुकना। सारी मखलूकात खाने के सामने झुकेंगी, पानी के सामने झुकेंगी, अपने मालिक के सामने झुकेंगी। ऐ बंदे, तेरी पिशानी झुके तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुके, इसके अलावा कहीं ना झुके। बेनमाज और जन्नत के ख्वाब, ये हदीस अपने दिलों पे लिख लो। इससे बढ़कर मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता, इससे बढ़कर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। जो हदीस तुम्हें सुनाने लगा हूं, एक एक जुमले पर गौर करके अपने आप के ऊपर गौर करना, अपनी औलादों पे गौर करना, अपने घर के ऊपर गौर करना। अगर तो पहले हिस्से में हो
کامیاب و کامران ہو، اگر دوسرے حصے میں ہو پھر اپنی ناکامی کو بچانے کے لیے کوشش کر لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، اگر اس حصے میں ہو تو دنیا کے عظیم انسان جس نے نمازوں کی حفاظت کر لی، ہمیشگی کر لی، وقت پر پڑھی، سنت کے مطابق پڑھی، روزانہ پڑھی، پانچوں پڑھی، حفاظت پانچوں پڑھی، وقت پر پڑھی، سنت کے مطابق پڑھی، پانچوں نمازیں پڑھی، جس نے نمازوں کی حفاظت کر لی کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جب روز قیامت اپنی قبروں سے اٹھیں گے ہم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، آسمان پھٹ چکا ہوگا، زمین بدلی جا چکی ہوگی، سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے گدلے ہو جائیں گے، چاند پہ نور ہو جائے گا، پوری دنیا پہ اندھیرا چھا جائے گا، روشنی کی ایک بھی کرن نہیں ہوگی، ایک بھی ٹمٹماتا ہوا چراغ نہیں ہوگا۔ کعبے کے رب کی قسم آج راتوں کی تاریکیاں اندھیرے ایک طرف، تصور کرو آج تو آسمان پہ کروڑوں تارے چمک رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، دن کے وقت سورج چمک رہا ہے، لیکن وہ منظر کیا ہوگا؟ نہ سورج ہو، نہ چاند ہو، نہ تارے ہو، نہ بجلی کا نظام ہو، پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ لیکن جس نے نمازوں کی حفاظت کی کانت لہو نورن، قبر سے نکلے گا اللہ آنکھوں میں ایسا نور پیدا کر دے گا اس کو ہر شے نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ کانت لہو نورن، نور ہوگا، وبرہانا، اور جب اللہ کے سامنے پہنچے گا اس کے حق میں دلیل بن جائے گی وہ نماز، ونجاتا یوم القیامہ، اور یہ نماز اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور ومن لم یحافظ علیہا، جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی، لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ، نہیں حفاظت کی، نہیں پانچ پڑھی، نہیں ہمیشہ پڑھی، نہیں سنت کے مطابق پڑھی، نہیں اپنی مرضی سے جو چاہتا کرتا رہا، ہاں لم یحافظ علیہا، حفاظت نہیں کی، مسلمان لکھوا لیا، حفاظت نہیں کی، مسلمان کہلوا لیا، حفاظت نہیں کی، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ لیا، سمجھتا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے لم تکن لہ نورا، جب روز قیامت اٹھے گا اس کے حق میں نور نہیں ہوگا، اس اندھیرے کے اندر ٹامٹویاں مارے گا، مٹانے گا، سر شام کے علاقے تک پیدل چل کے جانا پڑے گا، نظر کچھ نہیں آئے گا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو اونڈے منہ چلے گا وہ بہتر ہے جو سیدھا چلے گا، یا وہ بہتر ہے اٹھایا جائے گا، اونڈے منہ اٹھایا جائے گا، پاؤں اوپر ہوں گے، چہرہ نیچے ہوگا، مداد مقصد کی طرف لے جایا جائے گا، ولا برہانا، اس کے حق میں نماز دلیل نہیں بنے گی، ولا نجاتا یوم القیامہ، روز قیامت نجات کوئی نہیں، اس کا ترجمہ تو آپ کو بھی آتا ہوگا، ولا نجاتا یوم القیامہ، ولا اور نہیں نجاتا نجات یوم القیامہ، یہ روز قیامت بچ نہیں سکے گا، روز قیامت عذابوں سے بھاگ نہیں سکے گا، روز قیامت اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ولا نجاتا یوم القیامہ، یا رب میری زبان بڑی پکی تھی، ولا نجاتا یوم القیامہ، میری آنکھوں میں حیا تھا، ولا نجاتا یوم القیامہ، میرے کانوں نے غلط نہیں سنا، ولا نجاتا یوم القیامہ، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، ولا نجاتا یوم القیامہ، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ولا نجاتا یوم القیامہ، میں نے رفاہی کام کیے، ولا نجاتا یوم القیامہ، میں نے 100 یتیم بچوں کی کفالت کر لی، ولا نجاتا یوم القیامہ، میں نے بیواؤں کا ساتھ دیا، ولا نجاتا یوم القیامہ، میں نہیں کہتا، نبیت کی زبان کہتی ہے جو بے نماز ہے، ولا نجاتا یوم القیامہ، روز قیامت نجات کوئی نہیں، تو پھر کیا؟ وکان یوم القیامہ ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، 4 بڑے بڑے کافر روئے زمین پر بڑے کافر آئے، روئے زمین پر بڑے ظالم آئے، روئے زمین پر اللہ کے بڑے دشمن آئے، لیکن تو سب میں سے 4 سب سے بڑے، فرمایا روز قیامت صفیں بنے گی، اعلان ہوگا، سورۃ یاسین میں ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، اے مومنوں سے الگ ہو جاؤ، مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ، اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ ادھر صفیں ہوں گی، انبیاء کی صفیں، اولیاء کی صفیں، شہداء
की सफ़े, सालेहीन की सफ़े, सिद्दीकीन की सफ़े, जहां मेरे अबू बकर सिद्दीक की सफ़ होगी, उमर इब्न खत्ताब की शहादत की सफ़ होगी, हुसैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की शहादत की सफ़े होगी, उमर इब्न खत्ताब भी मौजूद होंगे, नबी पाक भी मौजूद होंगे। लेकिन दूसरी तरफ कारून, फिरौन, हामान, उबय बिन खलफ की सफ़े होंगी। फिरौन, आज किसी को कहा जाए तो फिरौन है, मेरे गिरेबान को पकड़ लेगा, तूने मुझे गाली क्यों दी, मैं तुम्हें गाली नहीं देता, लेकिन बात ऐसे ही है, बेनमाज रोज़े क़यामत मेरे नबी के साथ नहीं होगा, बेनमाज रोज़े क़यामत अबू बकर सिद्दीक के साथ नहीं होगा, बेनमाज रोज़े क़यामत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह के साथ नहीं होगा, बेनमाज रोज़े क़यामत उस्मान रज़ी अल्लाह के साथ नहीं होगा, बेनमाज रोज़े क़यामत अली हैदर कर्रार हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ नहीं होगा। तो कहां होगा? फरमाया फिरौन के साथ खड़ा होगा। ये फिरौन है और ये बेनमाज है, ये कारून है और ये बेनमाज है, और ये हामान है और ये बेनमाज है, और ये उबय बिन खलफ है, ये बेनमाज है। फिरौन तो आपने सुना है, कारून तो आपने सुना है, हामान तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन उबय बिन खलफ कौन है? उबय बिन खलफ कौन है? मक्के का एक ताजर मुशरिक। अरे मक्के में तो अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, उतबा शैबा वलीद भी थे, मेरे आका ने उनकी सबका क्यों नहीं कहा? यकीन जानिए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, रूए जमीन के सबसे बड़े बदबख्त दो किस्म के अफराद होते हैं, रूए जमीन पे सबसे गंदा इंसान दो किस्म के होते हैं। एक वो इंसान जिसने किसी नबी को शहीद किया, और दूसरा वो इंसान जिसको किसी नबी ने मारा। उबय बिन खलफ वो था जो मक्के का काफिर था, मेरे नबी का दुश्मन था, उहद के मैदान में आया था, मेरे आका को इस पर इतना गुस्सा था, मेरे आका ने अपनी तलवार से इसके दो टुकड़े किए थे। मेरे आका अबू जहल का नाम भी ले सकते थे, अबू लहब का नाम भी ले सकते थे, उतबा शैबा का नाम भी ले सकते थे, वलीद का नाम भी ले सकते थे, वो सारे जहन्नमी थे, लेकिन ये उबय बिन खलफ उनसे बड़ा मेरे नबी का दुश्मन था और दुनिया का बदबख्त था। इसलिए मेरे आका ने कहा, जहां उबय बिन खलफ खड़ा होगा साथ बेनमाज खड़ा होगा, जहां फिरौन खड़ा होगा साथ बेनमाज खड़ा होगा, जहां हामान खड़ा होगा वहां साथ बेनमाज होगा, जहां करून होगा साथ बेनमाज होगा। अब तुम्हारा फैसला है, तुम्हारा फैसला है, अपनी औलाद के लिए किसका इंतखाब करना है। मुसलमानों, मुझे बतलाओ, क्या तुम आज पहली मर्तबा उस अल्लाह की धरती पे आए हो? नहीं नहीं। क्या तुमने आज पहली मर्तबा इस दुनिया में सांस लिया है? नहीं नहीं। क्या तुमने आज पहली मर्तबा रोजा रखा है? नहीं नहीं। क्या तुमने आज पहली मर्तबा उस अल्लाह के दूध को तुमने अपने लिए इस्तेमाल किया है? नहीं। उस अल्लाह की हवा की ऑक्सीजन क्या तुमने पहली मर्तबा ली है? नहीं। क्या तुमने पहली मर्तबा रिज़्क़ खाया है? नहीं। क्या तुम्हारे हाथ ने पहली मर्तबा काम किया है? नहीं। तुम्हारी आंखों ने पहली मर्तबा देखा है? नहीं। तुम्हारे दिल ने पहली मर्तबा धड़कना शुरू किया? नहीं। हर रोज धड़कता है तुम्हारा और मेरा दिल, हर रोज चमकती है हमारी आंखें, हर रोज खाते हैं हमारे दांत और हमारी ज़बानें, हर रोज सुनते हैं हमारे कान, हर रोज पकड़ते हैं हमारे हाथ, हर रोज चलते हैं हमारे पांव। जब तुम रोजाना अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हो, फिर नमाज सिर्फ 8 दिन के बाद ही क्यों? फिर जुमा सिर्फ जुमे के रोज ही क्यों? फिर मस्जिद की ये अफराद की तादाद सिर्फ रमजान में क्यों? जब रब तुम्हें रोजाना देता है और तुम 1 साल के बाद आ जाते हो, जब रोजाना तेरा रब तेरे ऊपर रहमतें करता है, तेरा दिल साल तक वो रोक कर नहीं रखता, वो तेरी आंखों को साल तक जमा कर नहीं रखता, वो तेरे खून की गर्दिश को साल तक रोकता नहीं है, तेरे हाथों की पकड़ को साल तक चलाता रहता है, जब तेरा वजूद पूरा साल उस अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करता है, फिर आज तुम साल के बाद मस्जिद का चेहरा क्यों देखते हो? याद रखो, अगर आज नमाज है तो रोज़े क़यामत कामयाबी है, अगर आज नमाज नहीं, 2 टोक अल्फाज में है कि उस आदमी की नजात नहीं। सीधी बात है, ये फैसला कर लीजिएगा। सहाबा कहते हैं, हम में से कोई एक सहाबी भी, अल्लाह की कसम, कोई एक सहाबी बेनमाज नहीं था, एक सहाबी भी बेनमाज नहीं था। जाओ उठा लो, पूरी दुनिया की तरीके और हुस्नियां उठारो, कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने नमाज ना पढ़ी। हर सहाबी नमाजी था, हर सहाबी नमाजी था।
میرے پیغمبر علیہ السلام کی آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے آپ یہ فرما رہے تھے، لوگوں نماز 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 نماز۔ جب آپ نے آخر وقت میں بھی ہمیں نماز کا ہی کہا ہے، اور یہ حدیث کس کو نہیں آتی؟ سب سے پہلے روز قیامت کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا۔ کون نہیں جانتا؟ اخلاق پوچھا جائے گا لیکن بعد میں، اولاد کا پوچھا جائے گا بعد میں، روزوں کا پوچھا جائے گا بعد میں، زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا بعد میں، حج کا پوچھا جائے گا بعد میں، ساری چیزیں بعد میں، پہلے نماز۔ نماز صحیح، باقی میں کمی کوتاہی میرا رب کہے گا میں نے معاف کر دیا۔ نماز صحیح نہیں، باقی سارے 100% میرا رب کہے گا میں اس بندے کو معاف نہیں کروں گا۔ نماز ہے کامیابی ہے، نماز نہیں کامیابی نہیں۔ آج سے وعدہ کرو ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو نماز کے اوپر لگائیں گے۔ نماز ہے ایمان ہے، نماز ہے اسلام ہے، نماز ہے دین ہے، نماز نہیں اسلام دین ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔